الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھول ہزار کھلے گلشن دہر میں، پھول ہزار کھلے گلشن دہر میں، پھول اعلیٰ کھلا شاہ احمد رضا، پھول اعلیٰ کھلا شاہ احمد رضا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ ماہ سفر چل رہا ہے اور آنے والی 25 تاریخ کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا عرس مبارک ہے۔ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ تمام یعنی پوری دنیا کے اندر کونے کونے پر ان کے چاہنے والے، جاننے والے، پہچاننے والے عرس مناتے ہیں، ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت امام احمد رضا خان علی رحمہ کی ولادت مبارکہ کب ہوئی؟ یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی جو ولادت یعنی جب آپ جو پیدا ہوئے وہ 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے 1872 ہجری میں، اور آپ 1272 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ عیسوی میں جو عیسوی تاریخ تھی تو 1856 14 جون کو آپ پیدا ہوئے بریلی شہر کے جسولی محلہ میں بوقت ظہر بروز ہفتے کے دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ یعنی کہ آپ کا نام جو تھا وہ اصل محمد تھا، مگر آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر کے پکارا، پھر اللہ نے آپ کو اسی نام سے شہرت دی، پھر آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے، تمام دنیا میں اسی نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اتنی شہرت دی کہ تمام دنیا کے لوگ عالم، پیر، فقیر تمام کے تمام آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچاننے لگے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا اعلی حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ شریف پڑھ لیا تھا، یعنی قرآن شریف کو دیکھ کر کے پڑھنا آپ جان گئے تھے، آپ نے سیکھ لیا تھا۔ جب آپ 6 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو جب ربیع الاول کا جب مہینہ آیا، 12 ربیع اول کا جب دن آیا، تاریخ آئی، تو آپ نے بہترین شاندار جاندار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے بہترین بیان فرمایا۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پیر آپ کے چہرے کو تکتے ہوئے رہ گئے، یہ آپ کا کمال تھا، یعنی اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے جو پہلا فتویٰ دیا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے جو پہلا فتویٰ دیا وہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے تمام علوم مروجہ اپنے والد مولانا نقی خان علی رحمہ سے سیکھ لیے تھے۔ پھر تمام کے تمام علوم جو اللہ نے آپ کے والد محترم کے ذریعے جو آپ کے سینے میں منتقل فرمائے تھے، تو اس کے بعد میں 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی جو آپ کی عمر تھی تو آپ نے سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا اور اس کا جواب دیا، اور پھر فتویٰ کا مسند اور فتویٰ کا جو ممبر تھا، جو فتویٰ کا جو رجسٹر تھا، جو فتویٰ کی جو ذمہ داری تھی، تمام کی تمام ذمہ داری آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان نے آپ کے سپرد کر دی، اور آپ نے پھر فتوے دینا اسی دن سے شروع کر دیا۔ ایسے نہ جانے کتنے لاکھوں آپ نے فتوے دیے، اور آپ کو اگر فتوے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ فتاوی رضویہ نام سے جو 28 جلدوں میں
ایک کتاب مشتمل ہے الحمدللہ پورے فتوے بھی اس میں موجود نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی چھوٹی زندگی میں کمال کر کے دکھا دیا. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، وہ آپ بہت بڑے شاعر تھے کہ آپ سے آج تک دنیا میں ایسا شاعر نہیں آیا کہ ایک ہی نعت کو 4 زبانوں میں لکھا ہو. وَإِن لَمْ يَأْتِ نَظِيرُ كَفِي نَظَرٍ مِثْلِهِ تو نشد پیدا جانا. جو یہ نعت پاک ہے آپ اس کو سرچ کر لینا، یوٹیوب پہ بھی ہے، گوگل پہ بھی ہے، اور ادائی کے بخشش میں بھی ہے. آپ کی اس کی شرح پڑھنا تو یہ جو نعت پاک ہے آپ نے 4 زبان میں ایک ہی نعت پاک کو لکھا ہے. تو جو آپ کے زمانے میں جو شعراء تھے، جو شاعر لوگ تھے، تو ان سے جو نواب لوگ تھے وہ اپنی تعریف میں قصیدے پڑھوایا کرتے تھے. تو ایک جگہ ہے نان پال، وہاں سے ایک نواب صاحب آئے تو آپ سے کہا کہ احمد رضا صاحب آپ ہمارے تعلق سے کچھ بیان کیجیے، ہم نواب صاحب ہیں. تو امام احمد رضا نے دیکھیے کیسا اعلیٰ حضرت نے ان کو رسوا بھی نہ کیا اور آقا علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا اور کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں. سبحان اللہ. یعنی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ میں اپنے دین کو روٹی کے ٹکڑوں پہ بیچ دوں، کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں تو بلکہ اپنے کریم کا، اپنے رسول کا فقیر ہوں، میں کسی نوابوں کا فقیر نہیں ہوں. اور عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رہا، عظیم البرکت نے اپنی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا. جب آپ ایک مرتبہ حج کو گئے، پھر ایک مرتبہ کے بعد میں جب دوبارہ آپ حج کو تشریف لے گئے، تو آپ کے دل میں یہ خیال، یہ شوق، یہ ذوق پیدا ہوا کہ میں آپ کا علیہ السلام کا دیدار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے. علماء لکھتے ہیں کہ آپ پہلی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر بیٹھے رہے اور پوری رات وہاں درود پاک پڑھتے رہے. اس رات آپ کو دیدار پیارے آقا علیہ السلام کا نہیں ہوا. جب آپ دوسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کے وہاں درود پاک پڑھ رہے تھے، نعت پاک پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کر رہے تھے، تعریف بیان کر رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو آپ کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ پوری نعت آپ نے لکھی. پھر آخر میں آپ جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا چہرہ مجھے دکھلا دیجئے، یا رسول اللہ اپنی زیارت مجھے کرا دیجئے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. آخر میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلام میں اتنا کہنا تھا. میرے آقا اعلیٰ حضرت نے جب اتنے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوتی ہے اور پھر آپ قبر انور سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرتے ہیں. تب اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کا یہ تعارف تھا اور اعلیٰ حضرت نے وہ کارنامے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیے کہ کسی بڑے بڑے عالموں سے یہ کارنامے نہ ہو سکے. اور آقا اعلیٰ حضرت نے میرے پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیدار فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے کے لیے خود تشریف لے کر کے آئے. تو آپ لوگ 25 سفر کو ان کے نام سے فاتحہ پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے ایصال ثواب کریں، ان کی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.